أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورہ الزلزلہ سورۃ البینہ کے بعد ہے، اور قرآن میں ترتیب میں بھی، الفاظ میں بھی، تراکیب میں بھی، زبان کے لحاظ سے، بلاغے کے لحاظ سے قرآن ہر طرح معجز ہے۔ ترتیب میں بھی مقصد ہے۔ سورۃ الزلزال بینہ کے بعد کیوں آئی؟ اس لیے کہ البینہ میں دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ جو بینہ آ جانے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے بعد یہ ساری بینہ ہیں، ایمان لے آئے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بہترین مخلوق ڈکلیئر کیا۔ اور دوسرا وہ گروپ جو اس بینہ کے بعد، حق آ جانے کے بعد اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد بھی اپنے کفر سے باز نہ آئے، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ تو اس دنیا میں تو بدترین مخلوق ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ کب جنتی مزے کریں گے؟ کب ایمان والے اللہ سے انعام پائیں گے؟ تو اس لیے اس صورت میں بیان کیا گیا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ سارا اس دن ہوگا جس دن زمین خبریں بیان کرے گی۔ یہ اس دن ہوگا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جب لوگ دو مختلف سمتوں میں نکلیں گے، یہ ان میں فرق ہوگا۔ یہ اس دن ہوگا جو زلزلہ کا دن ہے، قیامت کا دن۔ سورت کا آغاز اذا زلزلت الارض زلزالها،
جملہ شرطیہ ہے، ادات الشرط اذا سے شروع ہوتا ہے. اذا جب، زلزلت الارض زمین ہلائی جائے گی. زلزلہ فعل مبنی للمجہول ہے، والارض اس کا نائب فاعل ہے. زلزال مصدر ہے زلزلہ، زلزلہ یزلزل زلزالا، اور دوسرا مصدر زلزلہ. اور یہ مصدر جو ہے یہ مفعول کے معنوں میں ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین حرکت کرے گی، مضطرب ہوگی، تھر تھرائے گی، ہلے گی، شدید قسم کا زلزلہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزال کا نکرہ ہونا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ زلزلہ عام ہوگا، یہ نہیں کہ زمین کے کسی حصے پہ ہوگا کسی پہ نہیں. اور اسی دلالت کو بیان کرنے کے لیے زلزال کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہے جو الارض کی طرف لوٹتی ہے. زلزالہ زمین کا زلزلہ. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں تو ان کے کچھ خاص مقامات ہوتے ہیں، کہیں آیا باقی کی زمین پہ محسوس بھی نہیں ہوا. لیکن وہ زلزلہ جو ہے نا اس میں زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ وہ زلزلہ نہ ہوگا، اور وہ بڑا شدید زلزلہ ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اس زلزلے کی وجہ سے لوگ مدہوش ہوں گے، اور وہ مدہوشی ان کی کسی نشہ آور چیز سے نہیں، وہ ہولناکیاں ہوں گی اس زلزلے کی. اس کا خوف ہوگا کہ زلزلے کا خوف اس قدر شدید ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے باہر کو بھاگتا ہے. تو یہ تو معمولی قسم کے زلزلے یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو جب وہ زلزلہ ہوگا جس کا ذکر اس صورت میں ہے، شدت کا زلزلہ، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اذا زلزلت الارض زلزالها. اس زلزلے سے کیا ہوگا؟ واخرجت الارض اثقالها. واخرجت اور نکالے گی، الارض زمین، اثقالها اپنے بوجھ. کسی چیز کا نکلنا اور نکالنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز پہلے چھپی ہوئی تھی، پھر اس کو ظاہر کیا، پھر اس کو نکالا. تو زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہے وہ سب باہر آ جائے گا، وہ سب نکال دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اثقال جمع ثقل، بوجھ. تو بوجھ وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے. اس لیے حاملہ عورت کو بھی کہا جاتا ہے کہ ثقیلہ ہے، بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے بطن کے اندر ہوتا ہے نا. تو جو زمین کے پیٹ میں ہے وہ سارا نکالے گی. اور اس میں بھی اثقال کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، ہا جو جس سے مراد زمین ہے. زمین
اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اس کے اندر کیا کچھ ہے، کیا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے؟ سب سے بھاری بوجھ تو کافر کا ہوتا ہے، وہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو، بوجھل ہے، وہ بوجھ ہے زمین پر۔ اور جتنے بھی مدفون ہیں سب کے سب وہ بوجھ ہیں، ان سب مردوں کو باہر نکالے گی۔ اور ثقل نکرہ آیا ہے، عام، صرف یہی نہیں کہ مردے ہی نکالے گی، جو کچھ اس کے اندر ہیں ثقل سب نکالے گی۔ ثقل خزانوں کے بوجھ بھی ہیں۔ اور کیا یہ اس دن ایسے ہوگا کہ سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوں گے، زمین سب کچھ نکال کے باہر لائے گی، ڈھیر پڑے ہوں گے سونے کے، چاندی کے، ہیروں کے، جواہرات کے، جو بھی خزانے ہیں زمین ساری اگل دے گی۔ اور انسان اس کے پاس سے گزرے گا اور دیکھ کے کہے گا یہ ہے وہ سونا اور چاندی، یہ مال جس کی وجہ سے میں قتل کرتا رہا، جس کی وجہ سے میں لڑتا رہا، جس کی وجہ سے میں قطع رحمی کرتا رہا، یعنی وہ اس قدر زیادہ ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے کہ ان کی قیمت ہی نہیں رہے گی۔ آج اگر ان کی قیمت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ تھوڑے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، نایاب ہیں، کمیاب ہیں، تھوڑے ملتے ہیں، آج اس کی قدر و قیمت ہے۔ لیکن اس دن سارے کے سارے خزانے سامنے ہوں گے اور کوئی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ یہ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا، الانسان اس لیے آیا کہ جن سے انسان مراد ہے، کافر بھی، منافق بھی، مومن بھی، سب انسان، سب شامل ہیں۔ کہیں گے ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ پوچھنے کے لیے نہیں، بلاغے میں یہ تعجب کے لیے ہے کہ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا مناظر ہوں گے کہ زمین سب کچھ باہر نکال رہی ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انسان ایسا سوال اس وقت کرتا ہے جب انسان کو توقع نہیں ہوتی کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان پوچھتا ہے، کوئی غیر معمولی حرکت کسی میں دیکھ کے اس کو کہتے ہیں مالک، تجھے کیا ہے، تجھے کیا ہو گیا، تو اچھا بالا تھا، یہ کیسی حرکت کی؟ تو اسی طرح انسان، وقال الانسان، انسان کہے گا ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زمین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا ہے؟ زمین کی حرکت کو دیکھ کر کہہ رہا ہے اسے کیا ہے؟ کس چیز نے اس کو اتنا ہلا دیا؟ کیوں یہ سب کچھ باہر نکال رہی ہے؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ جواب شرط اب آیا ہے اتنے جملوں کے بعد۔ یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کرے گی، بولے گی، حدیث سے تحدث، زمین مؤنث ہے اس لیے آیا تحدث، تا تانیث کا ہے۔ تحدث بولے گی، باتیں کرے گی، بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں۔ اخبار کی نسبت بھی زمین کی طرف ہے، جو کچھ اس کے اوپر ہوا، جو واقعات ہوئے، جو احداث ہوئے، وہ بول بول کر بتائے گی۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز بولتی ہے
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، ہمیں اس کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ سورج تسبیح بیان کرتا ہے، زمین تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور رعد اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ تو بولنا زمین کا اللہ قادر، ہاتھ پاؤں بلائے بولیں گے انسان کے، تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، جو کچھ کرتے رہے اس بول بول کے ہاتھ پاؤں بتائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اچھے عمل ہوئے، برے ہوئے، اور وہ اللہ کے نیک بندوں پر گواہی بھی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بولتی نہیں، یہ بولتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس پر اللہ کا نیک بندہ چلتا ہوا اللہ کا ذکر کرتا ہوا آتا ہے تو یہ زمین اپنے باقی ٹکڑوں پر فخر کرتی ہے کہ آج مجھ پر ایسا بندہ گزرا ہے۔ اپنے دوسرے زمین کے حصوں سے پوچھتی ہے تمہیں بھی یہ اعزاز ملا؟ مجھے آج یہ اعزاز ملا کہ مجھ پر ایسا بندہ چلتا ہوا گزرا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہوا، اس سے خوش ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس ناراض بھی ہوتی ہے جب بندہ اس کے اوپر اکڑ کر چلتا ہے، تکبر سے چلتا ہے، تو یہ بندے سے کہتی ہے کہ آج تو مجھ پہ اکڑ کے چل رہا ہے، ایک دن تیرا معاملہ میرے سپرد کیا جائے گا، پھر میں تمہیں دیکھوں گی۔ تو پھر ایسا شخص جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو یہ اس کو ایسے پسیج دیتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر دھس جاتی ہے۔ یہ زمین جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ مساجد قیامت کے دن گواہی دیں گے، یہ جگہیں گواہی دیں گی۔ اور جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، نیک بندہ، یہ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، آسمان روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نا، مجرم جب مرے تو ان پہ آسمان نہیں رویا۔ تو اس کا معنی جب مومن کافر جب مرے، مجرم ہلاک ہوئے، ان پہ عذاب ہوا، فما بکت علیہم السماء، ان پر زمین آسمان نہیں رویا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مومن آدمی فوت ہوتا ہے تو آسمان روتا ہے۔ اس لیے روتا ہے کہ اس کا جو عمل چل رہا ہے آسمان کی طرف، اور جو معطر ہوتا ہے اس کی خوشبو سے، وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ کیونکہ انسان کا عمل جو ہے نا، اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون۔ زمین پر جڑے ہیں مضبوط، شاخیں آسمان تک چڑھ رہی ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، با جو حرف جر ہے نا، یہ سببیہ ہے، اس کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّ، سبب اس کے کہ ربک، اس کے رب نے اوحا لہا، وحی کی ہے اس کو،
اوحى لها، اللہ کا حکم ملا ہے اسے کہ آج خبریں بیان کرے. پہلے حکم تھا خاموش تھی، اب حکم ہے بیان کر رہی ہے. اوحا، وحی میں اخفاء ہوتا ہے، سری طور پر کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی وحی کرتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق میں سے جس کی طرف چاہے وحی کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی ہے، اسے حکم دیا ہے، اس وجہ سے یہ بول رہی ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اشتاتا، اس دن یومئذ یصدر الناس، یصدر الناس لوگ نکلیں گے. ایک ہوتا ہے صدور، ایک ہوتا ہے ورود. صدور مصدر سے ہے، یصدر صدر یصدر، اس کے الٹ ہے وارد یارد. وارد ہونا ہے باہر سے اندر داخل ہونا، وارد ہو گیا. اور صدور ہوتا ہے کہ ایک جگہ اکٹھے تھے وہاں سے باہر نکلنا. تو یصدر الناس لوگ نکلیں گے. کہاں اکٹھے تھے؟ قبروں میں. یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے. اشتاتن، اشتاتن شتا مختلف. اب ان میں اختلاف ہے، مختلف گروہوں میں، مختلف سمتوں میں، اشتاتن فرقوں میں. اب جدا جدا اشتاتن کی یہ سارے معنی ہیں. اشتاتن شتا سے. یہ اختلافات ان کی ایک تو یہ کہ نکلیں گے مختلف سمتوں کی طرف، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کوئی دائیں کوئی بائیں. اور یہ بھی اشتاتا میں کہ اپنے دین کے لحاظ سے، کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، اس لحاظ سے علیحدہ علیحدہ جائیں گے. اور اشتاتن میں یہ بھی کہ کوئی دائیں ہاتھ والے ہیں کوئی بائیں ہاتھ والے ہیں، مختلف گروپ ہیں. یہ بھی اشتاتن میں کہ یوم تسود الوجوہ و تبیض الوجوہ، کوئی سفید چہروں والے ہیں چمکتے دمکتے خوشی سے یہ کہتے ہوئے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اور کچھ تسود الوجوہ سیاہ چہرے ہیں جو کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. تو مختلف ہوں گے لوگ، مختلف سمتوں میں جا رہے ہوں گے، مختلف احوال میں ہوں گے، مختلف حالتوں میں ہوں گے. کوئی خوشیوں میں ہوگا کوئی غمیوں میں ہوگا، کوئی اصحاب الیمین ہے کوئی اصحاب الشمال ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، مختلف سمتوں میں جائیں گے. کس لیے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ دیکھیں دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال. لیروا مبنی للمجہول ہے، ارا سے، ارا یورا. لیروا واو جو ہے یہ نائب فاعل ہے، اعمالہم مفعول ہے.
لیروا اعمالہم، جو اپنے اعمال دیکھنے کے لیے، ان کو اعمال دکھائے جائیں گے. لیروا اعمالہم، یہ دیکھو اپنا نامہ اعمال. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، خود ہی پڑھ لے، خود اپنا حساب لگا لے کدھر جا رہے. لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال کی جزا ان کو ملے. اب جزا کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے عمل کیا ہوگا مثقال ذرۃ، مثقال وزن ہے، چھوٹے سے چھوٹا، ثقل سے مثقال، ذرہ برابر بھی. ذرہ کیا ہے؟ روشن دان میں ہم جو دیکھتے ہیں روشنی آ رہی ہے تو اس میں ذرات اڑ رہے ہیں، کیا وزن ہے ان کا؟ ان کو بھی تو اتنا بھی اگر عمل ہے تو وہ بھی دیکھے گا انسان. فَمَن يَعْمَلْ، وہ چاہے خیر کا ہے یا شر کا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جس نے اچھا کیا ہوگا ذرہ برابر بھی عمل، یراہ، وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ، اور جس نے اور جو عمل کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ذرے کے برابر بھی برائی کی، یراہ، وہ اسے دیکھے گا. تو اس قرآن کو پڑھ کر انسان کا ایمان بڑھتا ہے. قیامت پر اس کے اندر عمل صالح کی ترغیب ہوتی ہے کہ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو ضائع ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نیک اعمال کی جزا دے گا، برائیوں کی سزا دے گا. اس لیے مومن اپنے رب سے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں اور نیک اعمال کی توفیق مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.